عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جوز آئے تان و تشریح کرنے. جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے ہم سے حسد کیوں کرتے ہیں, کیونکہ ان کا حسد صاف نظر آ رہا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو انہوں نے پھر جواب دیا وہ ہم سے حسد اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ قبلہ جو ان سے لے لیا گیا, بدقسمت ہے نا, یعنی دین ابراہیمی اس سے ہٹ گئے, وہ قبلہ جو ان سے لے لیا گیا اور وہ فضل جو ان سے لے لیا گیا وہ اب ہمیں دے دیا گیا. سبحان اللہ. تو اسی لیے سورہ البقرہ جو ہے وہ جب بھی آپ پڑھیں تو اس کی مین تھیم ذہن میں رکھیں, وہ ہے ٹرانسفر آف لیڈرشپ. ٹھیک ہے, سورہ البقرہ کی مین تھیم ہے ٹرانسفر آف لیڈرشپ فرام ہوم, بنی اسرائیل ٹو مسلم. پہلے بنی اسرائیل کے پاس کافی عرصہ لیڈرشپ رہی, ناکام ہوئے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے بہت سی چینجز کی اپنے دین میں اب مسلمانوں تک. اسی لیے سورہ البقرہ بہت ہارش ہے. سورہ البقرہ کو الحمدللہ میں نے 3 بار پڑھا ہے اور بھی پڑھنا ہے. ابھی تو ظاہر ہے کہہ نہیں سکتے فل سمجھ آئی ہے, لیکن جتنا میں نے دیکھا سورہ البقرہ آئینہ ہے, مومن کے لیے آئینہ ہے, مرر. اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ ہم ایمان میں کیسے ہیں اور اللہ کے ہمارا کیا سٹیٹس ہے, سورہ البقرہ کو ڈیٹیل میں پڑھیں, سب سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے, پتہ لگ جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں. اس لیے وہ ہارش کیوں ہے, کیونکہ ڈانٹا جا رہا ہے. بنی اسرائیل کو تو ڈانٹ لگائی ہے اللہ نے, ان کی فرد جرم عائد کی ہے کہ انہوں نے یہ کرائمز کیے, اس لیے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ساتھ میں مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ریئلائز کروایا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ, اے لوگوں جو ایمان لائے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اچھا, یہ ایک سوال کل ایک سسٹر نے لمز میں مجھ سے کیا بھی کہ قرآن کی آیت ہے علی بھائی, تو جب میں اس آیت کو پڑھتی ہوں میں سٹریس میں آتی ہوں. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں اسلام پہ پورا تو عمل نہیں کر رہی, آئی ٹرائی مائی بیسٹ, لیکن یہ کہ بہت سی چیزیں مجھ سے نہیں ہو رہی, تو پھر اس کا مطلب کیا میں منافق ہوں؟ تو یہ بہت اچھا سوال ہے. میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کو نمبر 1 رکھو, پرائرٹی نمبر 1 رکھو, اور ٹرائی یور بیسٹ ٹو ایکٹ اپون اسلام. شاید میں بھی پورا نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, ہم میں سے کون ہے جو کلیم کر سکتا ہے کہ اسلام پہ پورا عمل کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو پرفیکشن ہے نا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی میں کوئی شارٹ کمنگ آ رہی ہے یا وہ کوئی ایک آدھا کام, اب اس کا مطلب نہیں کہ ایک آدھی نماز چھوڑ رہا ہے, لیکن نماز تو چھوڑنا بنتا ہی نہیں, نماز تو فرض ہے, وہ تو پڑھنی ہے. یہاں پہ میری مراد یہ ہے کہ میں بھی کسی ایک کام میں آپ شاید اتنا نہیں کر رہے جتنا کوئی دوسرا کر رہا ہے, تو سٹریس آتا ہے کہ یار میں بھی اتنا کروں. تو اس میں دیکھیں آپ لوگ ان احادیث سے تقویت پکڑیں کہ اللہ کو درکار اکثر و عملہ نہیں ہے. اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا سورہ الملک میں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم اکثر عملا, کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ تم میں سے دیکھوں کہ اکثر عمل, کثرت سے عمل کرنے والا کون ہے. اللہ نے کیا کہا؟ احسن عملا, کہ یہاں سے کون کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں جس انسان نے یہاں سے عمل کیا نا, اللہ نے اسے بخش دیا, چاہے اس کے عمل کثیر نہیں تھے. جیسے آئی تھنک یہ ہے اپنا ایک اسکالر ہیں, میرے ذہن سے اچانک ان کا نام نکل گیا, بہرحال انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے قریب ہونے کے مختلف طریقے ڈھونڈے, کوشش کی کہ ان طریقوں پہ چلوں. پہلا طریقہ کہتے ہیں میں نے نوافل کا پکڑا کہ نوافل میں بڑھوں. کہتے جب میں اس طریقے کی طرف گیا تو اس دروازے پہ میں نے بڑے لوگوں کو پایا, یعنی بہت سے لوگ نوافل پڑھ رہے تھے آلریڈی. پھر کہتے میں نے اذکار کا طریقہ اپنایا, بہت اذکار کا, اور جب میں اس دروازے پہ پہنچا تو بہت سے لوگ اس دروازے پہ آلریڈی کھڑے تھے. کرتے ہیں لوگ اذکار بہت, ماشاءاللہ عبادت گزار بہت ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں میں نے روزوں کا دروازہ پکڑا, نفلی روزوں کا, اس دروازے پہ بھی میں نے بہت کثیر تعداد پائی, لوگ کرتے تھے. پھر کہتے ہیں کہ میں نے خشوع خضوع کا دروازہ پکڑا, یعنی یہاں سے عمل کرنے کا, وہاں پہ میں نے بڑے کم لوگوں کو پایا. تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ عمل ہے جو یہاں سے ہوتا ہے. اسی لیے وہ پروسٹیٹیوٹ جس نے کتے کو پانی پلایا تھا وہ کہاں سے تھا؟ یہاں سے تھا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے, اور وہ 3 لوگ جو غار میں پھنسے ہوئے تھے, سنا آپ نے واقعہ, تینوں نے دعا کی, پتھر پیچھے ہوتا ہے, ان میں سے ایک کون تھا؟ اس نے کہا یا اللہ میں زنا کے بالکل قریب تھا. آپ سوچیں ایک بندہ یہاں تک ایسے تو نہیں پہنچ جاتا. میری کزن مجھے پسند تھی, اس نے کہا, اور آئی واز اباؤٹ ٹو انٹر ہر. اس سے زیادہ جو ہے گرافک اور کیا ہو سکتا ہے؟ افیئر تھا تو یہاں تک بات پہنچی نا, ایک دم تو نہیں بات یہاں پہنچتی. تو اس نے اس موقع پہ مجھے کہہ دیا اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا, اے اللہ میں تیری خاطر پیچھے ہٹ گیا. اگر یہ عمل پسند آیا تو ہٹا دے پتھر کو, اور اللہ کو عمل اتنا پسند آیا تھا اللہ نے پتھر ہٹا دیا. تو گناہ گاروں کے جو عمل ہیں اگر وہ یہاں سے کیے جائیں, ہم سب گناہ گار ہیں, تو وہ قابل قبول ہے انشاءاللہ. پھر دیکھیں وہ صحابی, اللہ کے نبی نے کہا جنتی ہے, صحابہ حیران رہ گئے, پتہ نہیں کیا کرتا ہوگا. اس کے ساتھ رہے تو کچھ خاص کرتے ہی نہیں, نماز پڑھتے ہیں بس, دیٹس اٹ. تو کرتے وہ کیا تھے خاص؟ رات سونے سے پہلے سب کو معاف. تو اکثر و عملہ کی بجائے اللہ کی درکار ہے احسن و عملہ, جو کرنا ہے یہاں سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو صاف کرنا ہے, یہی تو پرپز ہے. ورنہ تو دیکھیں نا, کئی لوگ نمازی ہیں, عبادت بہت کرتے ہیں,
چینج کوئی نہیں آتی, بیہیویئر میں بھی چینج نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ ڈسپلن میں کوئی چینج ہے, نہ اینگر مینجمنٹ میں کوئی چینج ہے, نہ کوئی عاجزی آ رہی ہے ان میں, زبان بالکل اسی طرح ہارش ہے, اسی طرح تیز ہے, نتھنگ. تو ٹھیک ہے, وہ قابل قبول شاید ہے, فرشتے نوٹ کر لیں گے حاضری, لیکن وہ عبادت نہیں ہے, وہ عادت ہے. عادت میں اور عبادت میں بہت فرق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی نماز عادت ہوتی ہے, بس پڑھ رہے ہیں, لیکن اس کا فرق وہ نہیں آ رہا. تو اس میں غور کریں, خشوع و خضوع, اپنے ایمانوں کو ریوائیو کریں. اگر آپ کو لگتا ہے نا آپ کی نماز سیٹ نہیں ہے تو پڑھیں, ریاض الصالحین کتاب ہے, اس کا چیپٹر کھولیں, بک آف ورچوز, اس میں دیکھیں نماز کے فضائل کے, آپ کا ایمان بڑھے گا. ایسی ایسی حدیث پڑھیں کہ نماز سے ملتا کیا ہے, فائدہ کیا ہے, نماز پڑھنی کیسے چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے بہت جلدی سلام پھیر لیا اور گھر چلے گئے. گھر جا کے کام کر کے واپس آئے, صحابہ بڑے حیران ہوئے, یا رسول اللہ آپ نے کبھی اس طرح سے یعنی اتنی جلدی نماز سلام پھیرا اور چلے گئے. کہا کہ میرے گھر میں کچھ سونا پڑا ہوا تھا مال غنیمت میں سے, وہ میرے ذہن میں تھا. دیکھیں نا, وہ اتنا خیال رکھتے تھے نماز کا کہ بس میں تھا کہ اسے صدقہ کر دوں یا کسی کو دے دوں اور بس, تاکہ میرا یہ ذہن سے بوجھ اتر جائے. تو وہ اتنا خیال رکھتے تھے. تو ہماری نمازیں آپ کو پتہ ہے کیسی ہوتی ہیں, ہم سب کی. اللہ تعالیٰ بس خشوع و خضوع ہمیں دے. اور پھر یہ فرمایا کہ دیکھیں جو انسان نماز میں کھجلی کرتا ہے یا ادھر ادھر دیکھتا ہے یا بہت ان اٹینٹیو ہوتا ہے نماز میں, تو یہ شیطان کا کچھ حصہ ہے. شیطان اس کی نماز میں سے کچھ حصہ لے رہا ہے کہ وہ کبھی ادھر دکھاتا ہے, کبھی ادھر دکھاتا ہے, ٹھیک ہے, ان اٹینٹیو کرتا ہے انسان کو. تو کوشش پوری کرنی چاہیے خشوع و خضوع کی, کیونکہ اللہ کو خشوع و خضوع پسند ہے, ٹھیک ہے. تو اس سوال کا آنسر جو انہوں نے پوچھا تھا کہ ادخلوا فی السلم کافہ, مجھے سٹریس دیتا ہے کہ پورا کا پورا میں آئی نہیں ہوں اسلام میں, تو اس کا جواب یہ کہ پورا کا پورا آنے کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اللہ رسول سے محبت, اللہ رسول کو نمبر 1 رکھنا اور اسلام کو ضابطہ حیات ماننا, ٹھیک ہے. باقی یہ کمزوریاں ہیں, فجر پہ نہ اٹھنا ہر ایک سے ہوتی ہیں, تو اس کا مطلب نہیں کہ بندہ منافق ہو گیا فجر پہ نہ اٹھ کے, ٹھیک ہے. although منافقت کی ایک نشانی ہے کہ فجر اور عشاء کو چھوڑنا, لیکن یہ کہ کچھ لوگ کی مجبوری کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں, بٹ انہیں اسٹرائیو کرنا چاہیے. they should always strive to wake up for فجر. ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے, اس کو عادت نہیں بنا لینی چاہیے کہ بس جی ٹھیک ہے میرے سے تو ہو ہی نہیں سکتا تو میں نہ کروں. ہاں, اس کا سوال ضرور ہوگا.